کیا واقعی تاج محل ہندوؤں کے دیوتا شیو کا مندر ہے؟ اگر آپ تاج محل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کہیں مت جائیے، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو تاج محل کی تاریخ اور اسے ہندوؤں کے مندر ہونے کے دعوے کے بارے میں بتاؤں گا۔ السلام علیکم، میں ہوں تنزیل نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ABS شو۔ بھارت کی ریاست اتر پردیش کے شہر آگرہ میں موجود یہ عظیم الشان عمارت دنیا بھر میں محبت کی علامت کے طور پر جانی جاتی ہے۔ تاج محل کے نام سے پہچانی جانے والی اس عمارت کی تعمیر آج سے تقریباً 400 سال پہلے 1632 میں شروع ہوئی، جب مغل بادشاہ شاہ جہاں کی بیوی اپنے 14ویں بچے کو جنم دیتے ہوئے چل بسی۔ شاہ جہاں، جس کا اصل نام شہاب الدین محمد خرم تھا، مغلیہ سلطنت کا 5واں بادشاہ تھا اور 15 سال کی عمر میں ہی اس کی شادی 14 سالہ ارجمند بانو بیگم المعروف ممتاز محل سے طے پائی۔ اگرچہ شاہ جہاں کی شادی بچپن میں ہی طے پا گئی تھی، لیکن اس وقت کے نجومیوں نے شادی کو کامیاب قرار دینے کے لیے انہیں 5 سال انتظار کرنے کا وقت دیا۔ 5 سال کے اس عرصے کے دوران شاہ جہاں نے 2 شادیاں کی اور مقررہ وقت آنے پر ارجمند بیگم سے شادی کرتے ہوئے اسے اپنی تیسری بیگم ہونے کے اعزاز سے نوازا۔ ارجمند بیگم یعنی ممتاز محل ایران سے تعلق رکھتی تھی اور اس کا خاندان اکبر بادشاہ کے دور سے ہی مغلیہ خاندان کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ شاہ جہاں کو اپنی بیگمات میں سے ممتاز محل کے ساتھ زیادہ لگاؤ تھا اور یہی وجہ ہے کہ اسے حکومتی امور میں مداخلت کرنے کی بھی مکمل آزادی تھی۔ شاہ جہاں اور ممتاز محل کی یہ شادی تقریباً 19 سال تک برقرار رہی اور اس دوران ممتاز محل نے 14 بچوں کو جنم دیا، جن میں سے صرف 7 ہی جوانی تک کی عمر کو پہنچ پائے۔ ممتاز بیگم کی موت 38 سال کی عمر میں ہوئی، جب بچے کی پیدائش کے دوران اس کی حالت بگڑ گئی اور وہ ابدی نیند سو گئی۔ بادشاہ کو اپنی بیگم کی موت کا اتنا صدمہ پہنچا کہ اس نے کئی روز تک تو کسی سے کوئی بات ہی نہ کی اور اس کی موت کے چند ہفتوں بعد ہی وہ ایک بوڑھا شخص دکھنے لگا تھا۔ ممتاز محل کے ساتھ اپنی محبت کو رہتی دنیا تک امر کرنے کے لیے اس نے ایک ایسا مقبرہ تعمیر کرنے کا سوچا جس کی مثال موجود نہ ہو، اور یوں تاج محل کی بنیاد رکھی گئی۔ 20 سال کے عرصے میں تعمیر ہونے والی یہ عمارت 20 ایکڑ کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے، جس میں ایک مسجد، مقبرہ، گیسٹ ہاؤس اور باغ شامل ہیں۔ یہ عمارت آج بھی مغلیہ تعمیر کا ایک بہترین نمونہ سمجھی جاتی ہے۔ عمارت کے ساتھ موجود باغ اور ان میں بہنے والی 4 ندیاں جنت کے باغ اور ان میں بہنے والی نہروں سے متاثر ہو کر بنائے گئے ہیں۔ پوری عمارت کو متوازن شکل میں ترتیب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ باغ کے درمیان میں موجود ندی پوری عمارت اور مقبرے کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ مقبرے کے عین وسط میں موجود ممتاز محل کی قبر بھی مقبرے کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ اسی طرح مقبرے کے دائیں اور بائیں جانب مسجد اور گیسٹ ہاؤس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ پوری عمارت سفید رنگ کے سنگ مرمر سے تعمیر کی گئی ہے۔ اگرچہ اس وقت سفید سنگ مرمر مہنگا ہونے کی وجہ سے مغلیہ عمارتوں میں کہیں کہیں زیبائش کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن شاہ جہاں نے خرچے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پوری عمارت کو سفید سنگ مرمر سے تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اگر آج کے دور میں تاج محل کی تعمیر کی جائے تو تقریباً 90 ارب 97 کروڑ پاکستانی روپوں کا خرچہ آئے گا۔ مقبرے سے منسلک میناروں کو اس طرح تخلیق کیا گیا ہے کہ اگر زلزلہ آتا ہے تو مینار عمارت پر گرنے کے بجائے باہر کی جانب گریں گے اور یوں مقبرے کو نقصان نہ پہنچے گا۔ روایات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں تاج محل کے مقابل ایک اور مقبرہ تعمیر کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کی یہ خواہش پوری ہونے سے پہلے ہی اس کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر اقتدار میں آ گیا اور اس نے اپنے باپ کو قید میں ڈال دیا، جہاں وہ 8 سال گزارنے کے بعد چل بسا۔ یہ تو تھی تاج محل کی حقیقی تاریخ، لیکن ہندو مذہب کے کچھ لوگ اس تاریخ سے اتفاق نہیں کرتے اور ان کے بقول تاج محل دراصل ان کے دیوتا شیو کا مندر ہے۔ اس مقصد کی خاطر 2015 میں 6 وکیلوں نے آگرہ کی عدالت میں ایک مشترکہ اپیل دائر کی، جس میں ان کا یہ دعویٰ تھا کہ تاج محل مسلمانوں نے نہیں بنایا، بلکہ یہ ہندوؤں کا ایک مندر تھا جس پر آج مسلمان قابض بن بیٹھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان تاج محل میں کھلم کھلا اپنی عبادات سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ ہم اس حق سے محروم ہو چکے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ 1999 میں شائع ہونے والی ایک کتاب تاج محل دی ٹرو سٹوری کو بنیاد بنا کر کیا گیا ہے۔ کتاب کے مصنف P.N. اوک کا کہنا ہے کہ تاج محل بننے سے پہلے 1155 میں اس زمین پر ایک مندر ہوا کرتا تھا، جس پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا، اور تاج محل دراصل سنسکرت زبان کا لفظ تیجو محالے کی بگڑی ہوئی شکل ہے، جس کا مطلب ہے شیو کا مندر۔ یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کتاب کا مصنف
PNO एक जहनी मरीज मालूम पड़ता है, क्योंकि वो पहले भी ऐसे कई दावे कर चुका है जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। मिसाल के तौर पर उसका मानना है कि हिंदुओं ने इटली तक को फतह किया है, और ये कि बरतानिया का वेस्टमिनिस्टर एबे किसी दौर में शिव का मंदिर रह चुका है। अगरचे इस तरह के तासुब पसंद लिखारियों के दावे बेबुनियाद होते हैं, लेकिन ये अवाम की राय बनाने में बहुत अहम और ख़तरनाक किरदार अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर उसी रियासत जहाँ ये ताज महल मौजूद है, वहाँ के एक सियासी रहनुमा लक्ष्मीकांत वाजपेयी का भी ये मानना है कि ताज महल दरअसल एक कदीम हिंदू मंदिर था जिसे उस वक्त के बादशाह जय सिंह ने शाहजहाँ के हाथ बेच दिया। यही वजह है कि इस शाहकार को सराहने के बजाय हिंदुओं का बढ़ता हुआ तासुब इस इमारत को अनकरीब नुकसान भी पहुंचा सकता है। कुदरती आफात या फिर हिंदुओं के बढ़ते हुए तासुब की वजह से ताजमहल मुस्तकबिल में बाकी रहे या ना रहे, लेकिन एक बादशाह की अपनी मलका से प्यार की कहानी रहती दुनिया तक बाकी रहेगी। शाहजहाँ को भी ताजमहल के मकबरे में मुमताज़ महल के साथ दफन किया गया है, जहाँ रोज़ाना हज़ारों लोग इस प्यार भरे जोड़े की आखिरी आरामगाह को देखने के लिए आते हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मुमताज़ महल और शाहजहाँ की ये कब्रें असली नहीं बल्कि नकली हैं। उनकी असली कब्रें मकबरे के तहखाने में मौजूद हैं, जहाँ कोई भी नहीं जा सकता। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो के नीचे सुर्ख रंग के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइए और फिर उसके बाद बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मुझे तंजील न्याजी को फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।